السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ معزز و محترم امام مسجد میرے ہمنام فضیلت الشیخ عبدالرحمن حفظہ اللہ، اور یہاں کے انتظامیہ و منتظمین، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بھائیوں، اور اس دینی مجلس میں شریک میری ماں اور بہن، تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے انتہا درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، اللہ کے نیک بندوں پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم۔ آئیے ایک بار درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں احسان و کرم ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو یہاں پر مل جل کر کے بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی باتیں سننے سنانے کا سنہرا موقع عطا کیا۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور بعدہ یہاں کے انتظامیہ منتظمین کا اور آپ تمامی احباب کا۔ عنوان جس کی وضاحت امام محترم نے آپ کے سامنے کر ہی دی ہے، تو اب ہم اللہ سے اس توفیق کے ساتھ عنوان کی طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حقوق اللہ، جسے ہم اپنی زبان میں اللہ کے حقوق کہتے ہیں، اور عموماً حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور آپ اس بات کو بخوبی جان لیں کہ انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو ابھی اس کے بعد جو موضوع ہے وہ حقوق العباد ہے۔ ہمارے آپس میں جو زندگی گزر رہی ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اس میں بھی کئی مراتب ہیں، لیکن میں خالص آپ کے سامنے اللہ کے حق کی بات کروں گا۔ اور حقوق اللہ اتنا اہم ہے کہ جب تک ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا نہ کرے تب تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کا بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں سب سے پہلا حقوق میں جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے توحید خالص، یعنی اللہ کا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بنتا ہے کہ ہم توحید خالص یعنی اللہ تعالی کو ایک جانیں، اللہ رب العالمین کو رازق سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا نفع نقصان دینے والا سمجھیں، یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی۔ تو توحید خالص یہ اللہ کے حقوق میں سے بڑا اہم حق ہے، اور جس کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے، ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید خالص میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ التوحید ثلاثۃ اشیاء، معرفۃ اللہ بالربوبیۃ والاقرار بالوحدانیۃ ونفی الانداد منہ جملہ، کہ توحید کی تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی کہ تین قسمیں ہیں، تین طرح کی ہیں۔ توحید خالص ہے کیا؟ معرفت اللہ بالربوبیہ،
اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی معرفت، صحیح معرفت، یہ توحید خالص، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، یہ توحید خالص، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ ہے توحید خالص۔ یعنی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو جانے، پہچانے، اس کی معرفت کو ہمیں اور آپ کو جاننا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا۔ یہ ہے توحید خالص۔ لیکن ہم آپ کے سامنے جو ہے توحید کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ توحید کی اہل علم نے جو طریقہ کار بتلایا وہ 3 قسمیں بتلائی ہیں، ان تینوں قسموں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا قسم ہے جو ہے توحید ربوبیہ، یعنی توحید ربوبیت اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زندگی اور موت کا دینے والا، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو تسلیم کرنی ہوگی۔ تو کیا ہے توحید ربوبیت؟ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق سمجھنا کہ اللہ ہی روزی دینے والا، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق و مالک سمجھنا، اللہ تبارک و تعالی کو جو ہے زندگی اور موت دینے والا، یعنی وہی اس کا اختیارات رکھنے والا، یہ ہے کیا؟ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور توحید ربوبیت تو وہ ہے کہ جس کا قائل فرعون بھی تھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی لوگوں کا رب ہوں، فرعون بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کو اپنا رب وہ بھی مانتا تھا۔ دیکھیے، خدا کہنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا اور لوگوں سے کہلوانے والا فرعون بھی یہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں رب ہوں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا۔ یہ میں نہیں، بلکہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر فرمایا ہے کہ جو ہے مصر میں سوکھا پڑا تو کسان حضرات گئے، کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے رب، جو ہے یہ تو بارش نہیں ہو رہی ہے، اب آپ ذرا بارش کروائیے، آپ تو رب ہے نا، آپ بارش کروائیے۔ تو فرعون کہتا تھا کہ جو ہے جاؤ، شام کا وقت ہو گیا ہے، کل آؤ، میں کل بارش کرواتا ہوں۔ ایسے ہی ٹال مٹول کرتا رہا۔ بہرکیف ہر آدمی اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے، اپنی ریالٹی کو سمجھتا ہے۔ ہم دنیا کے سامنے کتنا بھی فیک لے جائیں، لیکن مجھے اپنی حقیقت کا علم ضرور ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اور ہمارے قریبیوں کو ضرور پتا ہے۔ تو فرعون کو خود پتا تھا کہ میں بارش نہیں کروا سکتا، میرے اختیارات میں نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے بارش کروائیے، تو ٹال مٹول کر کے کہتا تھا جائیے، شام ہو گئی، کل آئیے، پھر بارش ہوگی۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ دیکھا کہ وہ رات کی تاریکی میں کیا ہے، دریائے نیل جسے کہا جاتا ہے، بحر قلزم کے پاس جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا تھا۔ اللہ میری عزت کا سوال ہے، ارے میری جو میں رب بنا بیٹھا ہوں، میری حقیقت کا پول کھل جائے گا، اللہ میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ تو بارش کر دے، اللہ رب العالمین تو بارش کا نزول کر دے۔ پتہ یہ چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو فرعون رب العالی کہنے والا، وہ خود اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل تھا۔ اس واقعے سے پتہ چلا۔ اتنا ہی نہیں،
بلکہ اسلام کا دشمن ابو جہل. کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل تھا، اور اللہ کی ربوبیت کا قائل وہ بھی تھا کہ اللہ رب العالمین ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمارا پالنے پوسنے والا ہے. اسے بھی حقیقت کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی اور تسلیم کر رہا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. تو بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ربوبیت کے قائل جو ہے یہ فرعون بھی تھا، ربوبیت کے قائل ابو جہل بھی تھا. اتنا ہی نہیں، اللہ کی ربوبیت کے قائل جو ہے وہ کفار مکہ بھی تھے. اگر آپ پڑھیں گے ان کی تاریخ کو، ان کی ہسٹری کو، تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، اس زمانے کے ہمارے اور آپ کے دور کے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل ہیں، ربوبیت کے قائل ہیں. یعنی وہ کسی کی بھی پرستش کریں لیکن فطرت کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے. وہ فطرت کی آواز ایک پتھر کا پجاری، ایک درخت کا پجاری، کیسا بھی انسان ہو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل ہے. اگر وہ ڈوبنے لگے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اپنے لفظوں میں ضرور کہتا ہے کہ اوپر والا مجھے بچا لے، اوپر والے کی کرپا ہے. تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل عموماً سبھی ہیں اور جو ہے عموماً سبھی تھے. لیکن آؤ قرآن بیان فرماتا ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں کیا کرنے والا ہوں، میں ہی روزیاں دینے والا ہوں، زمین و آسمان سے روزیاں دینے والا ہوں. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. اللہ نے کہا کہ میں ہی آسمان و زمین کا کیا ہے مالک ہوں، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہوں. اتنا ہی نہیں، وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اللہ نے کہا کہ میں ہی جو ہے زندگی دینے والا، موت کے بعد زندگی دینے والا، مردے کو زندہ کرنے والا اور مردے سے جو ہے زندگی بخشنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی ربوبیت پائی جا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا پروردگار ہے اور ہم سب کا جو ہے مربی و محسن ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حقوق کی ادائیگی کریں. ایمان والو ذرا غور کر لینا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے اپنا رب مانتے تھے اور ان کا عقیدہ دیکھیے اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ دیکھیے. میں کسی پر کوئی غلط بات کہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا، اصلاحی بات کہنا چاہتا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. قرآن اور حدیث کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دیگر مراحل سے گزار کر کے اور پھر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بچے کو پیدا کیا. ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی لیکن جو ہے بچہ پیٹ میں پلا اور پرورش پایا. ٹائم پورا ہونے کے بعد وہ دنیا کے اندر آنکھیں کھولا، جیسے ہی آنکھیں کھولا ویسے ہی کسی اور نے دیا، کسی اور نے دیا. بتائیے، کسی اور نے اس کو پالا پوسا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی پیٹ میں اللہ نے سب کچھ کیا، آنکھیں بنائی، ہاتھ بنائے، اس کے صحیح سالم جسم کو بنایا، لیکن جیسے ہی وہ رحم مادر سے دنیا کے اندر آنکھیں کھولا ویسے ہی کہا کہ فلاں نے دیا ہے، فلاں نے عطا کیا ہے. بتاؤ یہ اللہ کے حقوق کے ساتھ کتنی بڑی کھلواڑ ہے. ایمان والو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کلمہ گو مسلمانوں کا عقیدہ کفار مکہ کے عقیدہ سے کہیں کمزور
اور ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو کہتا تھا، ابو جہل مانتا تھا اللہ ہی رب ہے، فرعون کہتا تھا اللہ ہی رب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اور کوئی اور ہے جو دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حقوق کے ساتھ اگر کھلواڑ کرو گے ایمان والو، نہ دنیا میں چین ہے نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ آئیے اس کے بعد جو ہے توحید کی دوسری قسم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توحید الوہیت۔ کیا؟ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت، توحید الوہیت کہا کسے جاتا ہے؟ اب آپ سمجھیے ان بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کی جائے، جتنی بھی عبادتیں ہوں صرف اور صرف کس کی؟ بولو، اللہ تعالی کی۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف بیان فرمائی کہ عبادت اسے کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کو کہا ہو، یعنی جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہو وہی کیا جائے، اور کس کے ذریعے سے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اب عبادت نماز 5 وقت کی ہے، 5 وقت کی نماز، لیکن اگر دیکھا جائے تو عبادت ہے، لیکن اگر اس کو 6 وقت پڑھا جائے تو یہ کیا ہے؟ بولو، ہے تو اچھا کام، نماز تو اچھا ہی ہے نا۔ دیکھیے دنیا میں کس طرح سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگ کیسا کام کرتے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی جو ہے جو چیزیں کتاب و سنت سے صادر نہیں ہیں آدمی وہ اپنی طرف سے عبادت کا نام لے کر کے کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کے احکام کو بجا لانا اس کا نام عبادت ہے، اور اسی میں آگے جوڑ دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتلا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، اسی کا نام کیا ہے؟ بولو، عبادت ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں بدعت کہتے ہیں، یعنی وہ دین میں اپنی طرف سے نئی چیزوں کا ایجاد کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز 5 وقت کی بتلائی گئی اور 6 وقت کی پڑھیں تو عبادت ہے، لیکن وہ 6 وقت کا پڑھنا یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اسی لیے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں وہی کرنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو بتلایا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ آئیے اب ذرا غور کیجئے گا، ہم آپ کو لے چلنا چاہتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ دیکھیے دنیا کے بڑے سے بڑے فصیح اور ادب کے جانکار لوگوں کے کلام اتنے جامع نہیں ہیں جتنی جامعیت اس کلمہ طیبہ میں ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی لا میں پہلے ہی کیا ہے؟ نیگیٹو ہے، کیا ہے؟ پہلے ہی نیگیٹو ہے، پوزیٹو بعد میں لایا گیا ہے، یعنی لا کے ذریعے تمام کے تمام معبودان باطلہ کا کیا ہے؟ ارے بولیے، انکار ہے، تمام کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا گیا۔ اب اگر میں کہوں تو شاید آپ کو برا لگے، لیکن معاف کیجئے گا کہ جیسے جتنے کنکر اتنے سنکر ہیں بھائی، اور جتنے مزار ہیں اتنے پروردگار ہیں، یہ بھی چلے گا یہ بھی چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کے حق کے ساتھ کھلواڑ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ کے انکار کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں ہے،
کوئی نہیں ہے۔ ہم جتنوں کو تسلیم کر رہے ہیں درختوں کے روپ میں، مزاروں کے روپ میں اور دیگر اور طریقہ کار سے، ہم جنہیں رازق سمجھ کر کے، جنہیں مالک سمجھ کر کے، جنہیں نفع و نقصان سمجھ کر کے ہم کر رہے ہیں، یاد کر لیں وہ سب کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی، بولو کوئی، بولیے کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کلمہ ہی صراحتاً اس بات کی طرف روشنی ڈال رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں سمجھ جاؤ، اے مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص ہے کیا، اور ہم اقرار بھی کیا کیے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہی کو اپنا رب، اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور نفع و نقصان کا مالک ہم سمجھیں گے تو یہ ہے کیا؟ توحید الوہیت۔ اسی لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ عبادت ہو تو کس کی ہو اور کیسی ہو؟ عبادت کس کی ہو؟ بولو اللہ کی، یہ حق ہے، اور کیسی ہو؟ جیسے محمد الرسول اللہ، زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مسلمانوں قرآن پڑھ رہے ہو اور قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہو یا سمجھ رہے ہو اس پر عمل نہیں کر رہے ہو، قرآن توحید خالص بیان کر رہا ہے، اللہ کے حق کو بیان کر رہا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہہ دیجئے میری نماز، میرے روزے، میری قربانیاں، میری ساری عبادتیں للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی نظر و نیاز بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، یعنی جو بھی کچھ ہم عبادتوں کو انجام دیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے دیں۔ یہ ہے ایمان والو، یہ ہمارا اور آپ کا یہ ذمہ داری بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی ایسے کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ہم عبادت گزار مان لیں اور عبادت اس کا کرتے رہیں اور کہیں اللہ کی بھی کریں، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ تو توحید الوہیت، اللہ رب العالمین کو اپنا الہ، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے خالص، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہی کو اپنا نفع و نقصان دینے والا، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کیا جائے۔ اب یہاں دیکھیے کتنے حاجت روا مشکل کشا ہیں، کھل کے نہیں بولوں گا بھائی، بس سمجھتے جاؤ، بات سمجھانے کی ہے، کسی کو تکلیف دینے کی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے بات کافی ہے، کیونکہ دور وہ نہیں رہا ہے کہ جو ہم کسی پر طنز کریں، دور یہ ہے کتاب و سنت کی بات بیان کی جائے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہے، ہم کتنا بھی چھٹیں گے تو توحید ہماری باتوں میں آئے گی، آج موضوع ہی ہے وہی، تو کہاں سے ہم بھاگیں؟ بہرکیف جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، نفع و نقصان دینے والا مانا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ بحر و بر کی تاریکیوں سے نجات دینے والا، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ تو یقیناً جواب آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی بگڑی کو رکھا
رکھا جائے، اللہ کو اپنا حاجت روا مانا جائے، اللہ کو اپنا مشکل کشا تسلیم کیا جائے۔ اب آئیے، اگر مشکل کشا تسلیم اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچاننا ہے، حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، تو آؤ پیغمبروں کی زندگی دیکھ لو۔ حضرت یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور قید ہو گئے ہیں، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب یاد کر لیجیے ہمارا اور آپ کا لاک ڈاؤن، ہم اپنے گھروں میں تھے، اپنی فیملی کے اندر تھے، بڑا آرام سے ہمارا زندگی گزرا، لیکن یاد کر لو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کو مچھلی کے پیٹ میں نہیں پکارتے تو یاد کر لو تا قیامت وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ قرآن ہمیں سکھلا رہا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پکار اٹھے یونس علیہ السلام اللہ کو، کہا پروردگار عالم تیری ذات پاک ہے، اللہ رب العالمین تو ہی ہے، اے اللہ رب العالمین میں ظالموں میں سے ہوں، اے اللہ رب العالمین خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو پکارا یونس علیہ السلام نے اللہ کو، یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا الہ سمجھا، اپنا مشکل کشا سمجھا، اپنا حاجت روا سمجھا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ جب آدمی مشرک ہوتا ہے نا، مشرک، تو وہ بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، نہیں معلوم کتنا ڈرپوک، اور جب بہادر ہوتا ہے تو اتنا بہادر کہ اس کے سامنے کچھ بھی آ جائے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ بولو سمجھوتا نہیں کرتا۔ ڈرتا کتنا ہے مشرک؟ کتے اور بلی سے بھی ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے۔ وہ کیسے؟ حاجی صاحب ہے، 10 حج کیا ہوا ہے، حجن اماں نے کہا کہ جاؤ جو ہے دھراوی کی سبزی مارکیٹ سے ذرا شام کا سبزی لے کر کے چلے آؤ۔ جا رہے تھے، راستے میں بلی گزر گئی، پھر وہ واپس چلے آئے، گھر میں آئے، حجن اماں نے بیڈ روم سے اٹھ کر پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ تو منہ لٹکائے ہوئے بولتے ہیں ارے بیگم صاحبہ معاملہ یہ ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، بلی نے راستہ کاٹ دیا اس لیے۔ اب بتائیے جب آدمی مشرک ہوگا تو کس طرح جو ہے وہ ڈرے گا، دہشت کھائے گا اور اس بلی سے بھی ڈرے گا۔ لیکن جب وہ موحد ہوگا، توحید والا ہوگا، تو ساری دنیا ایک طرف، رب کی خدائی ایک طرف، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرے گا، بڑا مضبوط ہوگا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے جوان موجود ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اصحاب کہف کے وہ چند نوجوان جن کی تعداد 9 بتلائی گئی یا اس سے کچھ کم بتلائی گئی، وہ اصحاب کہف، وہ ہمارے جوان جو تھے، وہ ایمان والے جوان جو تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے جوان، جب بادشاہ نے طلب کیا، کہا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تم ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ واحد کی وحدانیت کا اقرار کیو، ایک اللہ رب العالمین کے پرستار ہو گئے۔ کہا کہ علل اعلان کہا، بباغ دہل یہ کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے ہیں۔ یعنی حکومت کے سامنے اور پوری قوم کو چھوڑ کر کے اور ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا علل اعلان بادشاہ وقت کے سامنے کیا۔ تو جب توحید آ جائے تو انسان ڈرنے والا نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے کہ صحابہ نے کس قدر قربانیاں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی خاطر۔ اور اسی نبی علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کرو گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کیا کہتے تھے بھائی؟ جاء الامین و صادق الامین، بڑے امانت دار ہیں آپ، بڑے سچے ہیں، سب کچھ آپ کو تسلیم کیا تھا کفار مکہ نے۔ اور چمن اسلام پڑھے ہوگے مکتب میں نا، وہ واقعہ حجر اسود کا، نسب کا معاملہ کہ لوگ جو ہے لڑ رہے تھے،
خاندان قریش کے لوگ کہ ہمارا آدمی کرے گا، ہمارا آدمی کرے گا۔ فیصلہ یہ طے پایا گیا کہ دیکھیے جو صبح سویرے خانہ کعبہ میں آئے گا وہی جو فیصلہ صادر فرمائے گا اس کی بات کو تسلیم کی جائے گی۔ چنانچہ معاملہ اسی پر طے ہوا اور صبح سویرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے۔ لوگوں نے دیکھا تو بیک وقت ایک زباں ہو کر کے علل اعلان کہا جاء الامین وصادق الامین، ارے سچا آ گیا، امانت دار آ گیا۔ تب آپ کو لوگوں نے امانت دار کہا، سچا کہا اور آپ کے فیصلے کو مانا۔ اب بتائیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار کہنے والے، سچے کہنے والے لوگ آپ کو سب کچھ تسلیم کیا، لیکن جیسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ کی سرزمین پر کہا ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ویسے ہی اپنے دشمن، دوسرے تو الگ بات، اپنے دشمن آ گئے اور اپنے ہی لوگ جو ہے مارنے کی اور مٹانے کی کوششیں کی جانے لگی۔ اب آپ یاد کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دار الندوہ کے اندر میٹنگ کیا گیا کہ کیا کیا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، تو بہت ساری تجاویز پیش کی گئی۔ انہی تجاویز میں سے یہ بھی تھا کہ یا تو محمد کو قتل کر دیا جائے، یا تو محمد کو قیدی بنا دیا جائے، یا تو محمد کو دیش بدر کیا جائے یعنی ملک سے نکال دیا جائے۔ یہ تین جو ہے تجویز سامنے آئی تھی۔ ان تین تجویزوں میں سے ایک سب سے اہم تجویز کیا تھی؟ جو ابو جہل کا تھا۔ وہ تجویز ابو جہل کا منصوبہ تھا، جانتے ہو کیا؟ کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ رہے محمد نہ رہے یہ اسلام، ایک اللہ کی بات کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے منصوبے کے تحت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو کیف مسلمانوں، سب پریشانیاں تو اسی توحید ہی کی وجہ سے ہے۔ ارے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یعنی معاملہ جھگڑا ہماری بلڈنگوں سے نہیں ہے، جھگڑا ہمارے کاروبار سے نہیں ہے، جھگڑا ہمارے فلیٹ سے نہیں ہے، بلکہ معاملہ جو پیچیدہ ہے وہ کس پہ؟ ایک اللہ۔ اگر آپ یہی کہو کہ سب کچھ صحیح ہے تو پھر دیکھیے آپ کو تخت و تاج بھی ملیں گے، آپ کو دولت بھی مل جائے گا، آپ اسلام کے خلاف ہو جائیے، اللہ کے خلاف بولیے، ابھی دیکھیے آپ کو کس طرح سے لوگ اپنا بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو کیف ایک اللہ کی طرف بلانے اور ایک اللہ رب العالمین کو رب اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہ ساری تکالیف، یہ ساری مصیبتیں ہیں۔ تو کیف ساری عبادتیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور اللہ ہی کو اپنا الہ، اپنا معبود تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات تیسری قسم، توحید خالص جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن ناموں کا انتخاب قرآن مجید میں اپنے لیے کیا ہے، بتلایا ہے، انہی ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کیا جائے؟ پکارا جائے۔ اللہ رب العالمین کو انہی پیارے پیارے ناموں کے ساتھ جو ہے پکارا جائے، اس کے علاوہ دیگر اور ناموں کے ذریعہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے گا کہ زبان بدلتے ہیں تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی بدل دیتا ہے، اس کا بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور دنیا کی تعلیم آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ کا نام اگر عبداللہ ہے تو اگر مراٹھی میں اگر آپ بول رہے ہیں تو وہ کیا بولیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟
اگر مراٹھی میں بات کر رہے ہیں، کسی کو بتانا ہو کہ ہمارا نام عبداللہ ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ارے کوئی تو بتائیے نا. نہیں ہاں عبداللہ ہی بولیں گے. اچھا ہندی میں بولنا ہے تو عبداللہ ہی بولیں گے. اسی طرح سے گجراتی، ملیالم، دیگر اور زبانوں میں اگر کہنا ہو تو کیا بولیں گے؟ اللہ عبداللہ ہی بولیں گے. بتائیے جب آپ کا نام زبان کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اللہ کا نام زبان کے بدلنے سے بولو بدل دیں. اب دیکھیے کہ ہم تو انگریزی زیادہ پڑھے ہیں، اتنا پڑھے ہیں کہ انگریز کو بھی پڑھا لے جائیں، اور قرآن کا پڑھنا سمجھنا یہ تو ہم مسلمانوں کے بس کی بات رہی ہی نہیں. تو بہرکیف ہم کہتے ہیں اللہ کا نام گاڈ. اب اگر پتہ نہیں اگر اس کو گاڈ پوچھا جائے اسپیلنگ کیا ہوتی ہے تو پتہ نہیں وہ ٹرین کا گارڈ تو نہ بتلانے لگے یا گاڈ ہی. بتائیے اب آپ خود ہی عقیدے سے اسماء و صفات سے سمجھیے. اب ہندی میں ہم اللہ کو ایشور یا بھگوان کہیں یا جو بھی کچھ کہیں تو اگر اسماء و صفات پر غور کریں گے تو اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یعنی یہ سب نہیں چلے گا. چلے گا کیا؟ بولو گاڈ نہیں چلے گا، ایشور نہیں چلے گا. آپ کے نام کا ترجمہ نہیں چلتا ہے تو اللہ کے نام کا ہم کون ہوتے ہیں ترجمہ؟ سیدھے اللہ کہیے، سیدھے رحمان و رحیم کہیے، سیدھے جو ہے صفاتی نام جو بتلائے گئے 99، عزیز کہیے، غفار کہیے، ستار کہیے. یہ سب کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے. یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود قرآن کہتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہے فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کو انہیں ناموں کے ساتھ پکارا جائے. کوئی اور گاڈ یا ترجمہ کر کے ایشور یا بھگوان نہ کہا جائے بلکہ اللہ کے اوصاف کے ساتھ پکارا جائے جن ناموں کا تذکرہ پروردگار نے کیا ہے. مسلمانوں اللہ والوں وہ رب العالمین ہے، وہ پروردگار ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. اب دنیا کی مثالیں دے دے کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا جائے تو یاد کر لو یہ اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی ایمان والوں کی جا رہی ہے. کیونکہ قرآن نے بیان فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو کہ جس طرح سے دنیا میں بڑے سے بڑے آدمی تک ملنے کے لیے اس کے نوکروں کا، اس کے ورکروں کا، اس کے پیون کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ دنیا کے لوگوں کے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تم نے قرآن پڑھا ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے. اگر آپ کی بیگم آپ کی خلاف ورزی کرے تو آپ طلاق دے دیں گے. آپ کا نوکر آپ کی خلاف کام کرے تو آپ اسے کام سے نکال دیں گے، آپ اسے سیلری نہیں دیں گے، آپ اسے بھگا دیں گے. لیکن اللہ کی عظمت پر قربان جاؤ. اللہ کے ساتھ شریک ہم کر رہے ہیں لیکن میرا مولا وہ ہے کہ رب العالمین برداشت کر رہا ہے. اے ایمان والو قرآن کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، اللہ کی توحید کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. یہ کٹ بیٹھی مثالیں، یہ ساری مثالیں دنیا والوں کی مثالیں اللہ کے لیے نہ دو. اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. یہ دنیا کے لوگوں کی مثالیں دے دے کر کے اللہ کو سمجھانا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کر رہے ہو. یاد کر لو یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. ایمان والو یہ اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جبکہ قرآن کا
ایک سورہ ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بتاؤ مثال کہاں فٹ ہو رہی ہے؟ قرآن کا ترجمہ کیا کرو گے ایمان والو؟ تفسیر میں مت جاؤ، صرف اس کا اردو ترجمہ اپنی زبان میں سمجھ لو تو اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی لیے ایمان والو اللہ کے حقوق کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، یہ شرک ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ بیان کیا گیا اللہ کے نبی آگے سواری پر سوار ہیں، حضرت معاذ آپ کے پیچھے سواری پر سوار ہیں، بیچ میں محض کجاوے کے لکڑی کا فاصلہ بتلایا گیا، کچھ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے۔ پیارے پیغمبر نے حضرت معاذ سے پوچھا، ہے معاذ بتلاؤ ما حق اللہ علی عبادہ، اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر پیارے پیغمبر نے پوچھا بتاؤ اے معاذ حل تدری ما حق اللہ علی عبادی؟ پھر معاذ رضی اللہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری مرتبہ کہا، چنانچہ پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ اللہ کا حق یہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ حق اللہ علی عبادہ ان یشرکوا ولا یشرکوا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کریں، شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے اس کے بندوں پر۔ چنانچہ پھر کچھ دور جانے کے بعد پھر پیارے پیغمبر نے سوال کیا کہ جب بندے اذا فعلوا، جب بندے ایسا کرنے لگے تو بتاؤ اے معاذ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا بنتا ہے کہ بندوں کے ساتھ اللہ کیا کرے؟ چنانچہ حضرت اللہ کے رسول کے پیارے صحابی حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ چنانچہ پیارے مصطفیٰ نے پھر بیان فرمایا کہ اے معاذ اللہ رب العالمین کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ یعذبہم، اللہ اپنے بندوں پر عذاب نازل نہ کرے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہ کرے۔ یعنی جب ہم اللہ کی توحید کو اپنا لیں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو مولا وہ ہے، مولا کا فریضہ یہ بن جاتا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تکلیف میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا نہ کرے، ایمان والو عذاب نہ دے۔ تو اسی لیے تو کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے اے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے یہ حقوق ہیں جو ہمیں اور آپ کو ادا کرنی ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو سمجھیے کہ ہم مسلمان ایمان والے نہیں۔ مختصراً توحید کے تعلق سے بات پیش کی گئی حقوق اللہ میں۔ اب آئیے اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں، 15 ہیں، 25 ہیں، کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان، اللہ اکبر، کہ وحج بیت اللہ، کہ یہ 5 بتلائے گئے ہیں۔ تو اللہ کی توحید کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بتلائی گئی؟ رسالت بتلائی گئی کہ اللہ کے رسول کو ویسے ہی رسول مانا جائے جیسے اللہ نے بولو کہا ہے۔ یہ حق ہے ہمارا اور آپ کا جو ادا کرنا ہے۔
اللہ کے رسول کو کیا ہے، اب یہ نہیں کہا جائے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ارے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ نہیں، یہ کیا ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، ارے یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی مخلوق کو تم آپ شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، انسان ہیں لیکن آپ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا، قرآن پڑھیے آپ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو ساری باتیں۔ اب آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ طاقت رکھتے ہیں جو اللہ رکھتا ہے، نفع و نقصان کا مالک۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا اللہ کے خلاف، اس کے حقوق کی بغاوت کس طرح ہم کر رہے ہیں؟ بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے اختیارات رکھنے والے ہیں؟ ہاں؟ اگر ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہم پوچھ لیتے ہیں قرآن سے، حدیث سے بات پتہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس جنگ کا نام کیا ہے؟ ارے بتائیے، نہیں معلوم؟ جنگ جمل، ہاں ماشاءاللہ، جنگ بدر۔ تو مسلمانوں کی تعداد کم اور غیروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے کہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں۔ بتائیے، اگر مختار کل تھے، سب تھا، تو کاہے کو نبی اکرم کہتے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اللہ تو ہم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ رب العالمین تو نے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ماری گئی تو سن لے، لا تعبد فی الارض، آج کے بعد سے اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا بولو نہیں رہے گا۔ مسلسل قبلہ رخ ہو کر کے دعا کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیارے پیغمبر کے اس کاندھے مبارک سے چادر زمین پر گر گئے۔ ابو بکر آئے اور چادر کو اٹھا کر کے آپ کے کندھے پر رکھ کر کے محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر سے چمٹ گئے۔ کہا، پیارے نبی آپ اتنا پریشان ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کی دعاؤں کو رائے گا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی فریاد کو جو ہے رائے گا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بولو مسلمانوں، اللہ والو، کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تب جا کر کے اللہ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل کی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فریاد کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے فریاد کو سنا اور پروردگار عالم نے بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تب جا کر کے مسلمان جنگ بدر کو جیتے اور مسلمان غالب آ گئے۔ اب بتاؤ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والو، اللہ والو، کس قدر جو اللہ کے حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اب آئیے قرآن ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن بیان فرماتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد الرسول اللہ تو صرف ایک رسول ہی ہے۔ کیا ہے؟ صرف ایک رسول ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اختیارات کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب آپ کو تبلیغ کا دعوت کا حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اقربا کو اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور سب سے یہی خطاب کیا، یا کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا صفی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، کہ تمام کے تمام لوگوں کو کہا کہ اے کعب بن لؤی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اے لوگوں اپنے آئے صفی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ یہ پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں، بتائیے اگر آپ کو پاور ہے، آپ کو یہ طاقت اختیارات ہے، تو پھر پیارے مصطفیٰ کہاں کہتے؟ اور یہ کوئی روایت اور نہیں ہے، یہ روایتیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی، صحیح روایتیں ہیں، اور قرآن بھی ان باتوں کی صراحت کر رہا۔ کہاں لے کر کے جاؤ گے ایمان والو؟ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 5۔ کتنی تھیں؟ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ سر میں کہیں اور تو نہیں، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں یہاں ہوں۔ دیکھیے، بولنے میں کچھ زبانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہم کہیں، دیکھیے آپ کتاب و سنت والے ہیں، اور یہاں جو مولوی صاحب بیان کر اگر غلط کریں تو آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ کو پوری اتھارٹی ہے۔ تو بہرکیف کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ صحیح روایت ہے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ تم دنیا میں میرے مال سے، سلینی من مالی میرے مال سے، یعنی جتنا مجھے اللہ رب العالمین نے مالک بنایا ہے، جتنا میرے قبضے میں میرا مال ہے، جائیداد ہے، میری بیٹی تم میرے مال سے جو مانگنا چاہے وہ تو مانگ سکتی ہے، وہ تو لے سکتی ہے۔ سن لے میری بیٹی فاطمہ، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں اللہ کے گرفت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، اللہ کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ بتاؤ اے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا درجہ دینے والوں انسانوں، ذرا غور کر لینا، یہ اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور محمد الرسول اللہ کے رسالت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، وہ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہمارا فرمان نہیں ہے، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہی ٹیڑھا ہے نا، ہم جتنی بات بیان کریں گے وہ قرآن اور حدیث ہی رہے گی، اس کے علاوہ ہم بول نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے انا بشر مثلکم۔ اب دیکھیے سیدھا سا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہی ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا بھائی انا بشر مثلکم۔ اب کہتے ہیں، دنیا بھی کہتی ہے، ہمارے پاس دلیلیں ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ، اب وہ کیا کہوں میں، شب برات کا حلوہ میرے کے بعد نکل گئی، پورا کر دیتا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کھانا حرام ہے، اس کی دلیلیں کہاں ہے؟ کہا سنو، بہت لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم بھی قرآن سے شب برات کے حلوے کی دلیل دے رہے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو قرآن پڑھو، ان الانسان خلق حلوہ، بے شک انسان حلوہ کھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اسی پہ واہ واہ کے نعرے لگنے لگے۔ بتائیے حلوہ کا ترجمہ جزا فضا جلد باز کا ہے، اور اس کا مفہوم عوام کے سامنے کیا پیش کیا جا رہا ہے؟
بتائیے کیسا ہے؟ لیکن میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ میں بالکل پابند ہوں اس بات کا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہی ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ کہا یہ گیا کہ فرق کہاں ہے عام انسان میں اور نبی میں، کہ عام انسان کو نبوت نہیں دی گئی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یوحی الیہ، عام انسانوں پر وحی نہیں بلکہ نبی اکرم پر وحی آتی ہے۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن آپ کا رتبہ عام انسانوں سے نبی ہونے کے ناطے کیا ہے؟ بلند ہے۔ یہ سمجھیے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن اب بات کو ایک اور آگے چل کے بیان کر کے اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اللہ اکبر! اللہ تو وہ ہے، کون ہے؟ جو نماز پڑھنے پر روزی کا بولو ذمہ دار ہے، گارنٹی لے رہا ہے۔ یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ آپ پڑھو گے قرآن کے سورہ طٰہٰ تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ نے بیان فرمایا۔ اور جانتے ہیں دنیا میں انسان کہتے ہیں کہ بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے۔ ارے حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے، شہر میں آگ جو لگتے ہیں تو مکان جلتے ہیں۔ ارے اس ایمان، اس پیٹ کی بھوک میں ایمان بھی جل جاتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان اسی پیٹ کے لیے کہاں کہاں کس کس کو چونا لگاتا ہے۔ ایک تو پان میں چونا لگتا ہے، ایک تو آپ کی زندگی میں ایسا چونا لگاتے ہیں کہ پھر آپ سدھر نہیں پاؤ گے۔ سب آپ کا روپیہ پیسہ لے کر کے پتہ نہیں تھا وہ یو پی کا تھا کہ بہار کا تھا کہ بنگال کا تھا کہ کہاں کا تھا، پتہ نہیں چلے گا۔ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرکیف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے گارنٹی دی، ایمان والو سن لو، یہ اللہ کے حقوق ہیں کہ نماز کو ادا کرو، لیکن اسی نماز کے بدلے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو ہے تم خود ہی نماز کے پابند بن جاؤ، تم خود ہی نماز کے پابند بن جاؤ۔ بولو نماز کے پابند بنیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، گھبرائیے نہیں۔ نماز کے پابند بنیں گے؟ پیچھے سے جواب آنا چاہیے، بنیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ یہ اگر پارٹی کا نعرہ ہو تو سب کہتے ہیں ہاں 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 ہاں۔ اب اس میں دیکھیے لوگوں کو کہنا پڑتا، بہرکیف آپ لوگ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ نماز پڑھیں گے، نمازوں کے پابند بنیں گے انشاءاللہ؟ اچھا، قرآن کی اسی آیت میں کہا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود نمازی بن جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بنا دو، نماز کی پابندی کی تعلیم دو، نماز کے پابند ہو جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا نسألک رزقا، بندے میں تجھ سے دولت نہیں مانگتا، روزی نہیں مانگتا، بلکہ پروردگار تو کہتا ہے کہ بندے نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، بندے میں تمہیں روزیاں عطا فرماؤں گا، روزی دوں گا۔ بتاؤ اللہ کا وعدہ کتنا برحق ایمان والو، تو آج سے عہد کر لو کہ اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ آئے ایمان والو، نماز تو بہت ساری اس کی فضیلتیں، لیکن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جو ہے وہ تین ہی چیزیں چھوڑتا ہے۔ ان تین چیزوں میں سے اس کا ایک اچھا عمل ہوتا ہے، دو چیزیں تو اس کا ساتھ مرتے ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ کون ہے جانتے ہو؟ ایک
مال ہے، مال، دوسری اولاد۔ مال تو جگہ پہ ساتھ چھوڑ دی، چاہے جیب میں ہو چاہے بینک کے بیلنس میں ہو، بینک بیلنس میں ہو وہ وہیں سے ساتھ آپ کا چھوڑ رہا۔ اسی طرح سے ایک تیسری چیز جو ہے اعمال صالحہ، اسی پہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ یہی آپ کی کہاں جائیں گے بولو؟ قبر میں۔ اللہ اکبر، قبر کے ساتھی بنیں گے۔ وہ صحابہ تھے، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو چہرہ پھیر کر کے رو رہے تھے۔ بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ ابو جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ چنانچہ اس کے اندر مزید تشریحات بیان کیے گئے، لیکن ایک تشریح میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عاص بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، جب مجھے قبر کے حوالے کرنا، وہ قبر کی تاریکی ایمان والو ذرا غور کر لو، جب اپنے ساتھ چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، آپ کی بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کے اپنے اعزاء و اقربا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اور منومن مٹی کے نیچے انسان دفن کر دیا جائے گا۔ ایمان والو ذرا غور کر لو۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میری قبر پر اتنی دیر تک دعائیں کرنا، اتنی دیر تک دعائیں کرنا کہ جتنا اونٹ کو ذبح کر لیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے جو وقت لگتا ہے، یعنی اتنی دیر تک دعائیں کرنا تاکہ فرشتوں کا حساب و کتاب میں بآسانی دے کے چلے آؤں۔ چنانچہ ایمان والو ذرا غور کر لینا، صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی قبر کی تاریکی میں ہوگا، منومن مٹی کے نیچے ہوگا، فرشتے حساب و کتاب کرنے کے لیے آئیں گے، کیسے آدمی جواب دے گا؟ چنانچہ قرآن نے بیان فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے حکموں کی بجاوری کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کے اسی نیک عملوں کے بدولت انہیں جنت میں، انہیں قبر کے اندر ثبات قدمی عطا فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں ایمان والو، یہ نماز جس سے ہم غفلت برتتے ہیں، یہ قبر میں جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو یہ نماز خوبصورت شکل میں کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اے فرشتوں ہٹ جاؤ۔ یہ دنیا میں جو ہے تہجد ادا کیا کرتا تھا، یہ دنیا میں اللہ کے سامنے نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا، اسے عذاب مت دو، یہ خوبصورت شکل میں آ کر کے ہٹائے گی، دفاع کرے گی۔ ایمان والو تو یہ ہے اللہ کے حقوق میں ہمارے اور آپ کے لیے فائدے۔ عنوان بڑا طویل ہے لیکن چند باتیں آپ کے سامنے جو بھی پیش کی گئی ہیں، انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں ان چند دعائیہ کلمات کے ساتھ۔ سب سے پہلے کہ اللہ اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو، مولا میری کمیوں کو معاف فرما دے۔ مولا اے پروردگار عالم، جو کچھ بھی صحیح کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تیری توفیق سے ہے۔ مولا کریم اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے یا رب۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے یا رب۔ اے رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں روزی روٹی کے معاملے میں، بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں، اے اللہ ہر مسلمان بندے کی تو ہر جائز ناہیوں کو پورا فرما دے یا رب۔ اے اللہ تو اس دینی مجالس میں شریک ہونے والوں کو اور اسی طرح سے جو دینی مجالس کو منعقد کرتے ہیں، جن کی جس بھی طرح کی قربانیاں ہوں، اللہ تو سب کی قربانیوں کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب۔ اے پروردگار عالم ہم میں سے ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا رب۔ اے اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا رب۔ اے اللہ تو ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرمایا رب۔ اے اللہ تو ہم سب کا محافظ بن جایا رب۔
اے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام کے تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔